بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کی صدارت میں سیو دا ڈیموکریسی تحفظ جمہوریت قومی مکالمہ میں انتخابات 2024 پر سٹیک ہولڈرز کے تحفظات، انتخابات میں دھاندلی اور انتخابی نتائج کی تبدیلی کے لیے غیر آئینی غیر جمہوری حربوں کے استعمال کے مختلف پہلوؤں پر غور و تجزیہ کیا گیا اور اتفاق رائے کیا گیا ہے کہ انتخابات 2024 بھی ماضی میں انتخابات کے تنازعات کی طرح متنازع اور جانبدارانہ انتخابات ہیں۔ اس انتخاب کو کسی صورت شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد اور 25 کروڑ عوام کے جمہوری حق کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ غریب اور مقروض قرضوں کے بوجھ تلے دبے پاکستان کے 65 ارب روپے براہ راست اور انتخابی اخراجات کے 1 ارب 50 ارب روپے ضائع کر دیے گئے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور عوام کا اعتماد مجروح کر دیا گیا۔ انتخابات 2024 کی آبزرویشن کے لیے کم و بیش تمام اداروں، تنظیموں اور نمائندگان نے عدم اطمینان اور غیر شفافیت کی نشاندہی کی ہے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تحفظات، اعتراضات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں، اور نہ ہی آج تک ای ایم ایس کی گمشدگی کا کچھ پتہ چل سکا ہے۔ 8 فروری 2024 پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ، موبائل فونز کی بندش اور پولنگ وقت کے اختتام کے بعد نتائج کی ترتیب اعلان میں سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تاخیر کی گئی۔ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج کی تیاری میں فارم 47 میں من پسند نتائج ترتیب دیے گئے۔ حلقہ جات کے امیدواران کو نکال کر آروز اور انتظامیہ نے انتخابی نتائج ترتیب دیے، جو سراسر انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ نیز یہ امر بہت ہی اہم ہے کہ ڈیجیٹل دور میں الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال سے انکار انتخابات ہائی جیکنگ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحکام کا آئینی اور پائیدار راستہ انتخابات ہی ہیں، لیکن انتخابی عمل کو ریاستی انتظامی طاقت سے مکمل طور پر مجروح کر کے قومی سلامتی اور داخلی استحکام کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلا گیا ہے، جو حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا، جس سے سراسر نقصان ملک اور عوام کا ہے۔ انتخابات کے نتائج میں زور زبردستی سے تبدیلی نے انتخابات اور ووٹ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ انجینئرڈ نتائج سے پورا نظام جعلی ہو گیا ہے۔ جعلی نتائج سے بننے والے حکومتی نظام بھی جعلی ہوگا، اور ایسا حکومتی نظام عوام میں عزت اور استحکام کی بجائے عدم استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ سیو دا ڈیموکریسی قومی مکالمہ کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ناکامی تسلیم کرے، قوم سے معافی مانگے اور چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ نگران حکومتیں غیر جانبدارانہ انتخابات کی اپنی واحد آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور پے در پے ہر 5 سال کے بعد نگران حکومتوں کی موجودگی میں غیر جانبدارانہ انتخابات کا تصور بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تمام سیاسی جمہوری جماعتوں اور قیادت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے عصر نو محفوظ نظام کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت سازی کے مراحل کے فوراً بعد وفاقی حکومت کا اولین کام یہی ہو کہ غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے، تاکہ انتخابات 2024 پر تحفظات کم از کم وقت میں تحقیقات مکمل ہوں۔ قومی سیاسی جمہوری قیادت تسلیم کرے کہ سیاسی ڈائیلاگ کا دروازہ بند کرنے سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ سیاسی فیصلے ایوانوں سے نکل کر میدانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ قومی قیادت بلا تاخیر
قومی ترجیحات پر قومی ڈائلاگ کرے اور انتخابات 2024 کے مستقبل کا سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے۔ اقتصادی بحران خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ غربت، مہنگائی، بجلی، گیس، پٹرول، پانی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ سے تجارت، زراعت، صنعت پست ترین سطح پر پہنچا دی گئی ہے۔ سیاسی مسائل کے سیاسی حل اور اقتصادی بحرانوں کے حل کے لیے قومی مساق معیشت ناگزیر ہے۔ حکومت سازی تو آئینی جمہوری ضرورت ہے، لیکن وجود میں آنے والی حکومتیں جان لیں، منقسم مینڈیٹ، متنازع دھاندلی زدہ الیکشن، میڈیا، سوشل میڈیا کی موجودگی میں انتخابی تنازع کو نظر انداز کرنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے جمہوریت کے بچاؤ اور عوامی اعتماد کی بحالی، 25 کروڑ عوام کے سیاسی جمہوری انتخابی حق کے تحفظ کے لیے قومی قیادت کو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، وگرنہ تمام تر حالات ایوانوں سے سڑکوں پر چلے جائیں گے۔ اجلاس کا دو ٹوک موقف ہے کہ سیاسی جمہوری قیادت اور سول سوسائٹی آئین اور جمہوریت کا تحفظ کرے گی۔ کسی بھی آئین سے مابرہ اقدام کی عوامی طاقت سے مزاحمت کی جائے گی۔ یہ وہ نکات ہیں کہ جو اس وقت گفتگو میں ہم سب کے سامنے آئے ہیں۔ اتفاق ہے۔ تو اب میں محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان کے جو آج کے اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں،